الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. معزز سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ رات بہت بڑی فضیلت والی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات کے انوارات اور برکات مغرب ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور صبح صادق تک یہ باران رحمت برستی رہتی ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں اور حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک طویل العمر شخص تھا۔ اس شخص کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کیا، جس پر صحابہ نے بڑا رشک کیا کہ کاش ہماری عمریں بھی اسی طرح بڑی ہوتی تو ہم بھی اسی طرح عبادت کرتے، لیکن ہماری عمریں چھوٹی ہیں۔ ان کے اس رشک کرنے پر، افسوس کرنے پر، اللہ پاک نے لیلۃ القدر اس امت کو نصیب فرمائی۔ یہ رات رمضان شریف کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں زیادہ متوقع ہوتی ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب اور پھر 27ویں شب میں بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو صحیحین میں ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شب قدر کو رمضان شریف کے آخری 10 راتوں میں اور پھر 27ویں میں ڈھونڈو۔ اس حدیث میں خاص 27ویں کو کیا گیا ہے، لہذا محدثین لکھتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں 27ویں رات میں امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ان راتوں میں بڑی محنت سے عبادت کرنی چاہے۔ نوافل و تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، درود شریف کا خاص طور پر خلوص دل سے انسان ان راتوں میں ان عبادات کا اہتمام کرنا چاہے۔ اگر تمام رات جاگنے کی طاقت اور فرصت نہ ہو تو جتنا ہو سکے جاگے، معمولات میں لگا رہے، اور خدا نخواستہ کسی سے یہ نہ ہو سکے تو عشاء اور صبح کی نماز کم سے کم باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رات بھر حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ رات بھر جاگنے کے حکم میں ہے۔ ان راتوں کو جلسوں، تقریروں اور ہنگامہ آرائیوں میں صرف کرنا بے حد بدبختی اور محرومی کا سبب ہے۔ یہ رسمی تقریریں اور جلسے ہر رات ہو سکتے ہیں، مگر شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ اس شب قدر میں یہ رسمی تقریریں
شام سے صبح تک ہنگامہ اور جلسوں کا اہتمام کرنا، کتابوں میں اس کو بہت بڑی محرومی کا سبب لکھا ہے۔ ہاں، ترغیب اور نصیحت کے طور پر اگر اس رات کے متعلق کچھ تھوڑے وقت میں چند باتیں کہہ دی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن پوری رات کو جلسے کے طور پر تقریریں کرنا یہ جو ہے محرومی کا ایک سبب ہے۔ انسان پوری رات کو بیٹھتا تو ہے لیکن صرف تقریریں سنتا ہے، صرف جلسوں میں بیٹھتا ہے، عبادات سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اور یہ رات جو ہے جلسوں کے لیے نہیں بلکہ عبادات کے لیے ہے۔ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد بڑے خصوصیت کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن جب ہم جلسوں میں لگ جاتے ہیں، وقت چلا جاتا ہے تو ہم ان عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ رات اس لیے میرے دوستو، یہ رات عبادت کی اور دعا کی ہے، نہ کہ تقریروں اور جلسوں کی۔ دوسری بات یہ بھی ہے، بعض کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کے اندر مخصوص عبادتیں لکھی ہوئی ہے، مگر یاد رکھیں اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، وہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد اور بے سند باتیں ہیں۔ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، لہذا جس سے جتنا ہو سکے وہ کر لے، جس سے جتنی عبادت زیادہ ہو سکے وہ اتنا زیادہ جو ہے عبادت کا اہتمام کرے، مگر گزارش یہ ہوگی بدعات اور رسومات سے بچ کر رہے، اس لیے کہ بدعتی کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔